اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو اگلوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو بھی دیا گیا۔ یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہو کہ زمین اور جو کوئی اس میں ہے یہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو، وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں؟ کہو کہ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا؟ وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے۔ کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو، وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم جادوگرست کیے جاتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنے مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ کھلے اور چھپے کو جاننے والا ہے۔ وہ بہت اوپر ہے اس سے اسے یہ شریک بتاتے ہیں۔ کہو کہ اے میرے رب، اگر تم مجھے وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ تمہیں دکھا دیں۔ انسان اس کائنات کی وہ خاص مخلوق ہے جسے وشیش طور پر سننے اور دیکھنے اور سوچنے کی اعلیٰ صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ یہ خصوصی صلاحیتیں یقیناً کسی خصوصی مقصد کے لیے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آدمی انہیں حقیقت حیات کی معرفت کے لیے استعمال کرے۔ وہ اپنے کان سے اس سچائی کی آواز کو سنے جس کا اعلان یہاں کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھ سے ان نشانیوں کو دیکھے جو اس کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ وہ اپنی سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے ان کی گہرائی تک پہنچے۔ یہی کان اور آنکھ اور دل کا شکر ہے۔ جو لوگ موجودہ دنیا میں اس شکر کا ثبوت نہ دے، وہ ان انعامات کا ادھیکار ہمیشہ کے لیے کھو رہے ہیں۔ اللہ کی جو صفات دنیا میں نمایاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ یہ بالآخر تمام مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ جمع کرے گا۔ پھر جس طرح وہ رات کو دن بناتا ہے، اسی طرح وہ لوگوں کی نگاہوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دے گا۔ اس کے بعد وبھن چیزوں کی حقیقت لوگوں پر ٹھیک ٹھیک اسپشٹ ہو جائے گی۔ انسان کو عقل دی گئی ہے۔ عقل کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ معاملات کی گہرائی میں داخل ہو اور اصل حقیقت کو دریافت کر کے اسے سمجھ سکے۔ مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں اپنی عقل کو استعمال کرے۔ وہ بس ظاہری تصورات کے تحت ایک رائے قائم کر لیتا ہے اور اسے دہرانے لگتا ہے۔ ماضی کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اور حال کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا شعوری یا لفظی انکار کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو اس عقیدے کا عملی منکر کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسمی طور پر زندگی بعد موت کو مانتے ہوئے عملاً ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ انہیں اس پر یقین نہ ہو کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور جس طرح آج وہ ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہیں، اسی طرح دوبارہ ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان آیات میں اس تضاد فکر کا تذکرہ ہے جس میں ہر دور کے بیشتر لوگ مبتلا رہے ہیں، چاہے وہ مشرک ہوں یا غیر مشرک۔
بظاہر اللہ کو ایک ماننے والے ہوں یا کئی اللہ کو ماننے والے، بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق ایک اللہ ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اسے چلا رہا ہے، تمام برتر اختیارات اسی کو حاصل ہیں، مگر اس ماننے کا جو لازمی تقاضا ہے اس کا کوئی اثر ان کی زندگیوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس عظیم اقرار کا تقاضا ہے کہ وہی ان کی سوچ بن جائے، اللہ کا احساس ان کے اندر خوف بن کر داخل ہو جائے، ان کے اندر یہ مادہ پیدا ہو کہ ان کے سامنے حق آئے تو وہ فوراً اس کا اعتراف کر لیں، ان کی زندگی پوری کی پوری اسی میں ڈھل جائے، مگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اگرچہ عقیدے کے طور پر اللہ کو مانتے ہیں مگر ان کا عقیدہ خدا الگ رہتا ہے اور ان کی حقیقی زندگی الگ۔ اللہ کا تصور انسان کو جادوگرست نہیں کرتا، البتہ دوسری چیزیں اس کی نظر میں اتنا اہم بن جاتی ہے جن سے وہ مسحور ہو کر رہ جائے۔ کیسا عجیب ہے انسان کا معاملہ! اقتدار یعنی سطح کی یہ فطرت ہے کہ وہ تقسیم کو گوارا نہیں کرتا۔ انسانوں میں جب بھی کئی صاحب اقتدار ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو زیر کرنے یا نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو قومیں مختلف دیوتاؤں کو مانتی ہیں ان کی میتھولوجی میں کثرت سے دکھایا گیا ہے کہ ایک دیوتا اور دوسرے دیوتا میں لڑائیاں جاری ہیں۔ کائنات میں اس صورتحال کی موجودگی کی اس کے ایک حصے اور اس کے دوسرے حصے میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر حصے کا اللہ ایک ہی ہے۔ اگر ہر حصے کے الگ الگ اللہ ہوتے تو ہر حصے کا اللہ اپنے حصے کو لے کر الگ ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں کائنات کے مختلف حصوں کی موجودہ ہم آہنگی باقی نہ رہتی۔ مختلف خداؤں کی پرسپر ٹکراؤ میں کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایسی حالت میں توحید کا نظریہ سراپا سچائی ہے اور شرک کا نظریہ سراپا جھوٹ۔ پیغمبر کی اس دعا کا تعلق خود پیغمبر کے دل کی کیفیت سے ہے، نہ کہ اللہ کے عذاب سے۔ پیغمبر کی یہ دعا بتاتی ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اللہ کا عذاب جب دوسروں کے لیے آ رہا ہو اس وقت بھی مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے، وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان صرف اللہ کی عنایت سے بچ سکتا ہے، نہ کہ اپنے کسی عمل یا اپنے کسی طاقت سے۔ پیغمبر کے منکرین پر اللہ کا فیصلہ کبھی پیغمبر کی زندگی میں آتا ہے اور کبھی پیغمبر کی وفات کے بعد۔ آیت کا آخری ٹکڑا بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین پر اللہ کا یہ فیصلہ آپ کی زندگی ہی میں آیا، آپ کے دشمن آپ کی زندگی ہی میں پامال کر دیے گئے۔